السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے اور کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے قرآن کی روشنی میں۔ اس شعر کی ایک لفظ میں وضاحت کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کے حوالے سے اگر ہم کوانٹیٹی کا عنوان دیکھیں تو اس امت پر پچھلی امت کی بنسبت کم انعام نظر آتا ہے۔ ذرا بڑا ذمہ داری کا جملہ ہے۔ اس امت پر من و سلوہ نہیں اترا۔ من و سلوہ کس پر اترا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، اور من و سلوہ جنتی کھانا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے، جو چیز آپ کو مقبول بنا سکتی ہے اور آپ کے عمل کو مقبول بنا سکتی ہے وہ ہے نبی۔ اس لیے بات جب نبی کی آئے سب کام چھوڑ دیجئے، سب چیز چھوڑ دیجئے، فل اٹریکشن، فل توجہ، فل کنسنٹریشن کے ساتھ سنیے۔ یہ بات دھیان میں رکھیے، چاہے تسبیح کے دانے ہو یا انگلیوں کا ہلانا ہو، اس پر ناز مت کیجیے، اپنے نبی پر ناز کیجیے، اپنے نبی پر فخر کیجیے۔ پچھلی قوموں پر من و سلوہ نازل ہوا، پچھلی قوموں کے خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن اسٹڈی کیجیے آپ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات کہ آپ دیکھیں، اے موسیٰ سمندر میں لاٹھی مارو، آپ کے ساتھ جو 12 نجباں ہیں، نقباں ہیں، وہ سب کے لیے راستے بن جائیں گے۔ اتنا کمال۔ اسی طرح جنتی کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں موسیٰ، قوم نے کہا کہ سبزی اگاؤ، ککڑی لاؤ، پیاز لاؤ، مسور کی دال لاؤ۔ حضرت موسیٰ نے لب ہلایا، اللہ نے نازل کر دیا۔ آپ سمجھیں ان باتوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ ہیں اور آپ کے قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ پورا سورہ بقرہ کا پس منظر دیکھیں تو پورا موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کا معاملہ ہے۔ پورا سورہ بقرہ، بقرہ بولتے ہیں گائے کو، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ریلیٹڈ ہے۔ میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں جو ابھی میں نے کہا ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز لکا ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ کوانٹیٹی دیکھیں تو پچھلی قوموں پر ایک دم بارش نظر آ رہی ہے انعامات اکرام کی، لیکن بند کر دیجیے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں کوانٹیٹی ملی ہے اور آپ کو کوالٹی ملی ہے۔ آپ سمجھیے کیسے کہ پچھلی قوموں کو نبی ملے اور آپ کو نبیوں کا امام ملا ہے۔ پچھلی قوموں کو نبی ملے ہیں، آپ کی قوم کو، آپ کو نبیوں کا امام ملا ہے۔ تو وہاں بظاہر اچھا ان کے معجزاتی پہلو کو، ان کے انعامات و احسانات کو آپ کے قرآن میں ذکر کر کے خدا یہی ذہن دینا چاہتا ہے کہ یہ کہیں بھول نہ جانا کہ جب عام نبی کی امتیوں پر انعام نبی کے ذریعے میں کیا ہوں تو خاص نبی کی امت پر انعام کیسا کروں گا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی امت کو عطا کرتا ہے وہ نبی کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ اب لکہ پر ذرا غور آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جیسے آپ غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بھی حالانکہ شرارتی قوم ہے، لیکن اسے بھی 100+ یقین ہے کہ موسیٰ کو بولے تو موسیٰ اللہ کو بولتے، اے موسیٰ فدعو ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو نا۔ دیکھو آپ سمجھیے، اور دعا کرے تو ان کو بھی یہ یقین ہے کہ نبی کے ذریعے ہی مجھے ملے گا، اور ملا بھی۔
آج کیسے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے اس نبی کے ذریعے سے نہیں ملے گا جو موسیٰ کے بھی نبی ہیں؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں یہ بات؟ یہ نہایت ہی انوالنٹری کا عنوان ہے. پوری توجہ سے مصطفیٰ کے ذریعے سے ہی جیے، مصطفیٰ کے ذریعے سے ہی ملے گا. یہی سنت الہیہ ہے، یہی سنت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی سمندر کو عبور کرنے کے لیے کہہ سکتا تھا اے سمندر میرا آرڈر ہے، راستہ دے دو موسیٰ کو، لیکن نہیں. موسیٰ تم بھی تو میرے کلیم ہو، تم سے بھی نہیں، تم سے ٹچ لاٹھی کو یہ عظمت عطا کر رہا، تم سے ٹچ لاٹھی کو. فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، بحر احمر میں لاٹھی مار. سوچے نسبت موسیٰ نے یہ کمال دکھایا. اچھا ایک اور بات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں موسیٰ کی قوم کو نہیں کہا اللہ نے کنتم خیر امت، انعامات کی بارش ہو رہی ہے، موسیٰ کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن آپ کو اللہ پاک کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو. کیا بات ہے! تو یہ کوالٹی کا جو عنوان ہے نا، بہت افسوس ہوتا ہے آج وہ فکریں جو پچھلی قوموں میں بھی نہیں تھی، آج ہم میں وہ فکریں در آئی ہیں، ہم میں وہ سوچ آ گئی ہے. کیوں کریں گے، کئی کو منائیں گے. اس سال تو عجیب ہی ہے، میں کبھی کبھی کہتا کورونا ہی اچھا تھا. یہ ایسے ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ مطلب نبی جب نہیں منائے، صحابہ جب نہیں منائے تو دین میں ایڈیٹنگ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. اور ایسا منانے والے کو ایسا لگ رہا چابی انہی کے پاس ہے، تالا کھولنے کی دیر ہے، بس جو منائے ہو نا بتاتا ہوں. ایسا جنت جہنم کا فیصلہ ایک دم کروا دے رہے ہیں. نہیں، ہم سانس بھی نبی کے بغیر نہیں لے سکتے. اور سنیے اس کی وجہ، قرآن پاک سنیے. اللہ پاک سورہ پارہ نمبر 26 میں سورہ زاریات سے پہلے سورہ قاف ہے، سورہ قاف والقرآن المجید. اس میں ایک آیت ہے کہ اللہ پاک اپنی شان بتاتا ہے کہ ہم تیرے ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اور اسی قرآن سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب. اپنی شان فرماتا شہ رگ سے زیادہ قریب، اور نبی کی شان فرماتا جانوں سے زیادہ قریب. یہ بتائیے کہ جب جان نکل جاتی ہے تو انسان حرکت کرتا نہیں کرتا. اب ذرا محسوس کیجئے گا، حبیب کو پرموٹ کرنے کا جو توحیدی مشن ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں. حبیب کو کیسا پرموٹ کرتا اللہ تعالیٰ کہ جان نکل جائے حرکت نہیں کرو گے، لیکن شہ رگ کٹ جائے حرکت باقی رہتی ہے. ابھی تو قربانی کرے ہوں گے نا آپ، جب ذبح کر دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دیر تو تڑپ ہوتی ہے. کیا بات ہے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اگر حیات افزائی چاہتے ہو تو نبی کی قربت اور نبی کا احساس ایکٹیو رکھنا، یہ منشأ توحید ہے. میری شان تو قہاریت کی بھی ہے، لیکن حبیب کو میں نے رؤوف بنایا، رحیم بنایا، قہار نہیں بنایا. یہ صفت عطا نہیں کیا اپنے حبیب کو، رؤوف بنایا، عزیز بنایا. تم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، میرا حبیب تڑپتا ہے، میرا حبیب تڑپتا ہے. یہ پوری گفتگو کا خلاصہ آپ سمجھیے کہ اگر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے، وفا کا آج کے حساب سے ترجمہ ہوگا پازیٹیو رہیں گے. پازیٹیو آپ سمجھ جائیے، پازیٹیو کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں سوچنا، کچھ بھی خلاف سوچنا ہی نہیں، نیگیٹیوٹی کی ضد ہے. تو نبی کے لیے اگر پازیٹیو رہیں گے تو آپ موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ وہاں لب ہلائے اے موسیٰ اے موسیٰ، یہ تھک نہیں رہی ہے بولتے بولتے. موسیٰ جا رہے ہیں مانگ رہے ہیں، موسیٰ جا رہے ہیں مانگ رہے ہیں. پارہ نمبر 1 میں تو ایک آیت ایسی بھی ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 خاص دماغ والے کو لے کر اللہ کے بارگاہ میں گئے. اللہ سے بات کرتے ہیں، پھر ایمان لاؤ گے نا؟ ہاں چلو. اور جا کے وہاں بولے نہیں، جب تک آنکھ سے نہیں دیکھے تو ایمان نہیں لاتا ہوں. لو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ارے یہ کیا جی، نیچے بولنا تھا، پھر ایسا اوپر آ کے کیوں بولے؟ اچھا خیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عالم میں ایک صاعقہ آواز کی، ایک ایسی چیخ، ایسی چنگاڑ نازل کی، سب مر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، ارے دماغ والے تو یہی تھے، اگر معلوم ہو گیا کہ نیچے یہ سب مر گئے ہیں تو پھر کیا کرتی قوم؟ اب آپ اندازہ لگائیے،
یہ तड़प थी मूसा की कौम के हवाले से, ये तड़प थी। अल्लाह ताला ने इस तड़प के हवाले से मूसा अलैहिस्सलाम को कहा टेंशन नहीं लो, मैं कलीम को तड़पते नहीं देखना चाहता, जरा कलीम को तड़पते देखना नहीं चाहता। सुम्मा बासनाकुम मिन बादि मौतिकुम, लो मैं जिंदा कर देता हूं। आप समझिए, कलीम की वजह से मुर्दे को भी जिंदगी मिल गई, कलीम की वजह से। और ये हबीब है, कलीम अपनी तलब पेश करते हैं और हबीब खुदा की तरफ से तलब का उन्वान बन जाए। हबीब उसे कहते हैं कि अल्लाह चाहे, और कलीम उसे कहते हैं कि जो इधर से चाहे। महसूस करें आप, तो सोचें, क्या आपको अल्लाह तबारक व ताला के बंदे होने के एहसास में ये बात अभी की गुफ्तगू से नहीं हुआ, जहन में आ गई कि नहीं, हम तो एक सांस भी हबीब के बगैर अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं बना सकते, एक सांस भी मकबूल नहीं बना सकते। क्यों? इसलिए कि वहां मुर्दगी का भी उन्वान हयात में बदल रहा है, तो मूसा की वजह से बदल रहा है। और मूसा एक नबी है बस, मूसा एक रसूल है बस, मगर आपके नबी तो मूसा के भी रसूल है, मूसा के भी नबी है। इतना बड़ा मकाम। और आपको, इसीलिए आप जरा महसूस कीजिए इस बात को भी कि अल्लाह ताला ने बोलते हैं ना कि दिन के हवाले से 12 अल्फाज हैं ग्रामर में, 12 अल्फाज हैं। ध्यान दीजिएगा, आप तवज्जो से सुनिएगा और जाकर के डिस्कस नहीं कीजिए। आप डिस्कस वाली कौम नहीं यार, ग्रेट कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन का हर अमल ईमान है। आप समझ रहे हैं, मोमिन का जो अमल है ईमान है। बल्कि उस बात से पहले इस बात को सुनिए, अगर नहीं भी बोल सका तो आइंदा बोलूंगा, इस बात को समझिए आप। तौहीद किसे कहते हैं? बोलिए। अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को मानना नहीं, तौहीद वहदत से, वाहिद, अल्लाह को एक मानना। नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे तो अल्लाह को एक मानने वाले थे कि नहीं? बिल्कुल थे, क्योंकि अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया एक भी अगर अल्लाह का नाम लेने वाला रुए जमीन पर नहीं होगा तो क़यामत आ जाएगी। और हुजूर की आमद से पहले अभी क़यामत नहीं आई है, इसका मतलब अल्लाह के मानने वाले हैं, ये ऑटोमेटिकली बात है। सुभान अल्लाह। तो फिर जब हैं तो उन्वाने तौहीद क्यों नहीं मिला उनको? क्यों नहीं अल्लाह ने प्रमोट किया, ए मुझे मानने वालों, ए मुझे मानने वालों। मानने वाले, अच्छा जो मान रहे हैं वो भी जान रहे हैं, जिसको मान रहा वो अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, वो जान रहा है। वो तो खोज खोज कर कह देता जाओ फला जगह में मेरा एक मानने वाला है, और कहता ए मुवहिदो, ए तौहीद परस्तो। लेकिन कुरान पाक का आप मुताला कीजिए, अल्लाह ने कहीं पर भी या अय्युहल मुवहिदून नहीं फरमाया, अल्लाह ने कहीं पर भी या अय्युहल लज़ीना वहदू, ए ईमान वालों, ए तौहीद परस्तो, एक अल्लाह को मानने वालों नहीं। सुने, जब अल्लाह का नबी आया और फिर कहा कि मैं कह रहा हूं कि अल्लाह एक है, मानो, तो अल्लाह पाक ने जिन बंदों ने मुस्तफा जाने रहमत के इस कहे पर अल्लाह को माना, तो अब अल्लाह पाक ने उसे मुवाहिद नहीं, उसे मोमिन कहा है। जरा समझिए इस जुमले को। और 88 मकामात पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में करीब कमोबेश या अय्युहल लज़ीना आमनू, इस नुक्ते पर समझिए आप, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं आप ये बस समझ, बच्चा पास हो जाए, बेटा मिल जाए, कामयाब हो जाए, ये चीज देख रहे हैं। अरे वफा तो कीजिए, नबी से लौहो कलम दे देगा आपके हाथ में अल्लाह ताला। वफा तो कीजिए, लौहो कलम दे देगा अल्लाह ताला। हजारों की तकदीर देखी, सुने हैं ना, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तकदीर कैसे बदलती, वली के हाथ में लौहो कलम दे देता है अल्लाह ताला, क्योंकि वफाए मोहम्मदी का उन्वान है, वफाए मोहम्मदी का उन्वान है। तो अल्लाह पाक ने अपने मानने वाले को हाईलाइट नहीं किया, अपने हबीब के जरिए से जो खुदा को माना है उसको हाईलाइट किया है। तो ईमान और तौहीद में यही फर्क है। तौहीद बोलते हैं सिर्फ अल्लाह को मानना, और अल्लाह ये नहीं चाहता, अल्लाह चाहता मेरे हबीब के कहने के बाद मानो मुझको, तब मैं तुझको मानूंगा, तब मैं तुझको मानूंगा। इसीलिए सूरतुल इखलास की इब्तिदाई में देखे, कुल ए हबीब आप कहिए कि अल्लाह एक है। क्या बात, आप कहिए कि वो अल्लाह एक है, फिर लोग माने कि अल्लाह एक है, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम अब कह रहे हो सही। क्या बात है। तो तौहीद का भी सोर्स ऑफ नॉलेज ऑल इन ऑल मोहम्मद है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। अब आइए जरा यहां पर,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں, اچھا وہ آیت کی وضاحت ہی کرنا چاہ رہا تھا میں, 12 الفابیٹ بول رہا تھا, نہیں ہاں 12. ایک ہے از, ازا, متا. سر میں درد ہو تو سمجھ جائیے کہ جب غلاموں کا یہ حال ہے, صحابہ کا علم کتنا ہوگا. میں بس یہی اسی لیے یہ سب گناتا ہوں. ارے کیا بولے مفتی صاحب, تو اس سے آپ انسپائر ہوئیے. ارے انہوں کتنا علم رکھے ہوں گے, ہم تو بالکل خاک کی بھی خاک نہیں ہے. آپ سمجھے, خاک کی بھی. از, ازا, متا, کیفا, ایانا, ام سے, تتو, اوزو, قبلو, بعدو. سمجھ رہے نا, متا, کیفا 2-3 چھوٹے ہوں گے, لیکن اس میں ایک لفظ ہے از. از یہ جو 12 الفاظ ہے نا حروف, اس کو بولتے ہیں ظروف. ظروف ظرف سے ہے, اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں, زمان, مکان. یعنی جو وقت پر دلالت کرے, یا جو جگہ پر دلالت کرے, یا جو زمانے پر دلالت کرے, یہ سب الفاظ ہیں. سمجھ رہے نا. تو از جو ہے نا, یہ وقت پر دلالت, زمانے پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے. اب قرآن کی وہ آیت پہلے سنیے, لقد من اللہ علی المؤمنین, بولیے از. ہاں, لقد من اللہ علی المؤمنین از بعث فیہم رسولا. بعث ورب ہے اور از وہی ہے جو میں ابھی گنایا گرامر, ٹھیک ہے. از کا معنی ہوتا ہے وقت, اس کا معنی ہوتا ہے وقت, زمانہ, ٹھیک ہے. اب ترجمہ کیجئے, مومنوں پر, محسوس کیجئے اس کو, مومنوں پر کمال ہے, من و سلوہ نازل کر دیا, لیکن نہیں فرمایا کہ موسیٰ کی قوم پر میرا بڑا احسان ہے. سمجھیے آپ, جنتی کھانا نازل کر دیا, نہیں فرمایا اتنا بڑا معجزہ, اے موسیٰ ہاتھ جیب میں ڈال, چمکتا ہو, یدے بیضا. ارے واہ, حسن یوسف دم عیسیٰ, یدے بیضا, چمکتا ہو. اتنا بظاہر کمال ہم دیکھ رہے ہیں, مگر اللہ نہیں فرمایا کہ یہ بڑا انعام ہے. اے ایمان والو, فیل کیجئے, محسوس کیجئے, اے ایمان والو, سب سے بڑا احسان تم پر یہ ہے کہ جس وقت میں نے نبی کو بھیجا. اس معنی ہے یہ وقت, وہ وقت یاد کرو جس وقت میں نے رسول کو بھیجا, وہ وقت سب سے بڑا میرا احسان کا وقت ہے. سب سے بڑا احسان کا وقت ہے. اب دلیل ان کو سمجھ میں آئے گی, اور آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ کہہ رہے تھے 12-13. ارے ہم 12-13 نہیں, ہم وہ وقت کو مطلب فیل کر رہے ہیں, وہ وقت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس وقت اللہ نے محمد عربی کو بھیجا ہے. محمد عربی کو بھیجا ہے, اس وقت کو ہم فیل کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ وقت نہ ہوتا تو پھر کوئی وقت ہی نہ ہوتا, کوئی وقت ہی نہ ہوتا. وجہ اس کی خود قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کا آیت نمبر 164 میں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ, کیا بات, اس وقت سے پہلے. اب ترجمہ کیجئے, حضور کی بعثت والے وقت سے پہلے سب گمراہی میں تھے. فی ضلال مبین, سب گمراہی میں تھے. بتائیے, حضور سے پہلے شرک کر رہے تھے نا عرب والے, بدعت کر رہے تھے نا. حضور کے آنے کے بعد بھی شرک شرک شرک, اور اس حضور سے ریلیٹڈ آپ بات کر رہے. حضور کے آنے کا مقصد ہی ہے شرک کا خاتمہ. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا جس نبی نے توحید کا کلمہ پڑھایا, جس نبی نے شرک کا خاتمہ کیا, اس نبی کے ذکر کو شرک اور بدعت کا عنوان دے رہی ہے امت. حضور کے آنے کا مقصد ہی ہے کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, کہ میرے حبیب کے آنے سے پہلے سب گمراہ تھے, شرک کے دلدل میں تھے, برائیوں میں تھے, اور تمام تر جتنی بھی چیزیں گناہ کی ہو سکتی ہے سب میں ملوث تھے. میرے حبیب کے اس وقت کو یاد کرو, وہ آئے اور تمہیں توحید کا پاٹھ شالہ دیا, تمہیں خدا کی نشانی دی. تمہیں تو معلوم یہ ہوا کہ پچھلی قوموں کے انعامات کا ذکر آپ کے قرآن میں کرنے کے باوجود جنتی کھانا سے بھی کمال ہے. اسی لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, امام عالی مقام جنتی سردار ہونے کے باوجود کھانا کیوں نہیں منگائے جنت سے؟ واہ واہ واہ. وہ ذہن دینا چاہ رہے تھے ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے, محمد ہے کی ہے. سبحان اللہ. جنتی کھانا یہ میرا مقصد نہیں ہے, خدا رسول کو راضی کرنا میرا مقصد ہے. اللہ رسول کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے مسلمانوں اب آؤ اس پوری سورہ کا ترجمہ کرو کہ محمد سے وفات کی وضاحت میں نے کر دی ہے. فخر کرنا, فیل کرنا, محسوس کرنا, سیلیبریٹ کرو جس اعتبار سے بھی. یہی وجہ ہے پارہ نمبر 20 کی ایک آیت کریمہ ہے, اللہ نے فرحت کو, فرح جس کو بولتے ہیں فرح, خوشی, جشن,
ہر طرح کے جشن کو، فرح کو، ہر طرح کے اترانے کو، ایٹیٹیوڈ کو، غرور کو، مباحات کو، ان سب کو اللہ نے ناپسند فرمایا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، ہم فرح کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کیا بات ہے! یہ میرا جو سب سے بڑا فضل و انعام ہے، اس کی آمد پر تم فرح مناؤ، فرح مناؤ، کیا بات ہے! جو چیز دوسرے کے لیے ممنوع کر دیا اللہ نے، فرمایا لا يحب الفرحین، پارہ نمبر 22 سورۃ القصص میں آپ دیکھیں، میں فرح کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والی فرحت کو پسند کرتا ہوں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر اس میں کچھ گڑبڑی بھی ہو گئی نا، تب بھی نسبت محمدی کی وجہ سے اللہ پاک اسے بھی، سبحان اللہ، کیا بات ہے یار! محسوس کر رہے ہو آپ؟ کچھ لوگ بولتے ہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اس لیے میں تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ بات جب میرے حبیب کی ہے، ہاں اتنا کہوں گا، ادب کو ملحوظ رکھنا۔ ادب گاہست زیر آسما ازرش نازکتا ہے، ادب بہت اہم چیز۔ آپ پازیٹیو رہو دل سے ایک دم، مگر ادب و احترام، کہیں بے توجہی نہ ہو، کہیں آپ کے اٹریکشن میں ادھر ادھر کمی بیشی نہ ہو۔ توجہ اگر آپ کی اچھی رہے گی تو سنیے، آپ پھسل بھی جاؤ گے نا تو اللہ پاک آپ کو پھسلنے نہیں دے گا۔ یہ میرے حبیب کے ہو، میرے حبیب کے ہو تم۔ دیگر لوگوں کو، دیگر نبیوں کی قوموں کو جو جو مانگا دیتا گیا اللہ تعالیٰ نے، جو جو مانگا، آپ نے کچھ نہیں مانگا اور سب سے بڑا انعام دے دیا اللہ نے۔ آپ سوچ رہے ہو پچھلی قوموں نے جنت کی چیزیں مانگی، سب کچھ مانگے اور دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ مانگے کبھی نبی کو نہیں، لیکن اللہ نے آپ کا سلیکشن فرمایا۔ اس نبی میں جو نبیوں کا امام ہے، اس نبی میں جو امام المرسلین ہے، اس نبی میں جو سب سے اعلیٰ ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل اعلیٰ، بعد از خدا بزرگ ہے، اللہ کے بعد اللہ الوہیت، مرتبت، عظمت کا سب سے بڑا عنوان ہے یہ محمد، اور اللہ نے بے مانگے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ آپ کا دخل نہیں ہے۔ آپ جو سیلیبریشن کر رہے ہیں نا، یہ انتخاب الہی ہے۔ آپ جو منا رہے ہیں نا، یہ انتخاب الہی ہے۔ اگر وہ آپ کے سیلیبریشن کو قبول نہیں کرتا تو موسیٰ کی قوم میں ڈال دیتا، کسی نبی کی قوم میں ڈال دیتا آپ کو اللہ تعالیٰ۔ اس نبی میں آپ کو انتخاب اسی لیے کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور کھل کر کے سمجھیے، 5 منٹ تک آیت سورہ ہی کا ترجمہ، کل انشاءاللہ اس کو بڑی اہم بات آ رہی تھی، مگر اس کو سنیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پر ایک کتاب ہی ہماری آئے گی، بتا دیا میں نے جمعہ میں۔ اللہ پاک کا جو لفظ ہے نا، کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہو تو اے حبیب آپ، اور نبی کی طرف سے ہے تو پروردگار تو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں وحدت ہے، اس لیے یہ لفظ بہت اہم ہے۔ اب یہاں پر ترجمہ کیجیے وَرَفَعْنَا، مگر یہ واو جب ہے تو اس سے پہلے کی آیت پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ واو بمانا اینڈ ہوتا ہے، اور اینڈ سے پہلے ہونا نا کیا ہے؟ الم نشرح لک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو نہ کھول دیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ آپ کی خاطر آپ کے سینے کو نہ کھول دیا، ایک مستقل عنوان بنے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ بولتے ہیں یہ کرے وہ نکالے یہ نکالے، نبی ناخن سے لے کے سر کے بال تک نور علی نور ہیں۔ ذرا محسوس کریں آپ، یہ سب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے کرواتا ہے نا، یہ امت کو بتانا چاہتا ہے۔ نبی کا کوئی عمل اپنے لیے نہیں، امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ذرا الم نشرح لک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو نہ کھولا؟ اور آگے سنیے اس آیت کو پھر ورفعنا کا محسوس کیجئے گا۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ وزر بولتے ہیں بوجھ کو، واؤزارا، وزر مانے بوجھ، اس کی جمع اوزار، عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ ووضعنا، واو مانے اور، ضعنا اتارا ہم نے، عنکا آپ سے، آپ کی بوجھ کو۔ کیا بات ہے، کیا بوجھ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو خود تیسری آیت میں اللہ فرمانا الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو آپ کی پیٹھ کو ٹیڑھی کر دیا تھا۔ تفسیر میں آپ آئیں تو ایک لفظ میں بولوں،
امت کے غم کا بوجھ لیے آپ اس قدر رہتے تھے کہ آپ کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی تھی. میرے حبیب، ہم نے امت کی بخشش کا پروانہ دے کر ہم نے آپ کے پشت انور کو بلند کر دیا ہے. حبیب، ہم نے آپ کے جو بوجھ تھے، امت کے غم کا جو بوجھ تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیا بات ہے. جلدی سے 2 منٹ میں وہ حدیث کو بھی واضح کر دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک خاص دعا اللہ پاک نے دی ہے. حالانکہ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی. ارے معمولی پیر کی دعا قبول کے عقیدہ رکھتے ہو آپ، ولی کی دعا کی قبولیت کا عقیدہ رکھتے ہو. نبی تو نبی ہے، ہر دعا، لیکن ایک خاص پرسنل دعا اللہ تعالیٰ دیتا. حدیث میں ہے ان لکل نبی دعوت مستجابہ. ہر نبی کو ایک پرسنل دعا ملی ہے کہ تم جو بھی مانگو گے، جو بھی مانگو گے، اور نبی غلط مانگ نہیں سکتے کیونکہ وہ سلیکٹڈ ہے، اللہ کے منتخب ہیں، تو جو بھی دعا کرو گے قبول کروں گا. سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا امت کے حق میں یا جو بھی جیسا ہوا یوز کر لیے. میں نے اپنی دعا کو خاص رکھا ہے. یا رسول اللہ، آپ یہی دعا کر دیتے تو کافی تھا، لیکن میں خاص رکھا ہے. کب؟ جب سب پریشان ہوں گے اس وقت میں اپنی گنہگار امت کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا. تفصیل کیجئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہہ رہا، ارے میں دیکھ رہا ہوں اپنے محبوب کو، تیرے لیے کتنا ہے وہ چاہتا تو دنیا ہی میں کہہ سکتا تھا مولا مجھے ستا رہے ہیں، مت ستانے دے، دعا قبول کر لے، میرے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مت کر، قبول کر لے، کر لیتا. لیکن نہیں، ظلم سہا، دعا کو محفوظ رکھا، پریشانی سہی، دعا کو محفوظ رکھا، اپنے نواسے کو شہید ہونا دیکھنا پسند کیا لیکن دعا کو محفوظ رکھا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور کیا عنایت چاہیے آپ کو؟ اپنے کنبے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے صحابہ اہل بیت کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی دعا نہیں کر رہے ہیں، اس عالم کے لیے وہ دعا بچا کر رکھ رہے ہیں کہ میری گنہگار امت جب پریشان ہوگی تو میں کہوں گا رب سے مولا وہی دعا کرتا ہوں میری امت کو بخش دے. اس لیے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کے حوالے سے نگیٹو نہ رہنا. ہر حال میں، ہر سانس میں یہ بات بھی محسوس کرنے کی جو بڑی اچھی بات تھی کہ اللہ نے اپنے کو شہ رگ سے قریب بتایا، نبی کو جان سے بھی زیادہ قریب بتایا. اگر جان کو چاہتے ہو وہ محفوظ رہیں تو جان سے قریب مصطفیٰ ہے. اور یہ ہے قرآن، یہ ہمارا سلیکشن نہیں ہے، یہ اللہ نے کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس لیے اگر آپ اپنی جان کی حفاظت، مال آبرو کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، گھر بال اولاد کی حفاظت، اپنی پوزیٹیوٹی، صحت و سلامتی چاہتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہر حال میں، ہر آن میں رکھیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی محفل کو قبول فرمائے، تمام شرکا کی شرکت کو قبول فرمائے، اور سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. سب کے ریلیٹڈ کو، رشتہ داروں کو پروردگار جو زندہ ہے صحت و تندرستی دے، جو انتقال کر چکے ہیں سب کی بخشش فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.